بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میری عادتیں ہو بہتر بنوں سنتوں کا پیکر، میری عادتیں ہو بہتر بنوں سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ اور تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اور ملے سنتوں کا جذبہ، ملے سنتوں کا جذبہ، میرے بھائی چھوڑے مولا سبھی داڑیاں منڈانا مدنی مدینے والے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم، آج ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم آستانہ عالیہ حضرت کیلے والا شریف اس جگہ پر ماہانہ تذکیہ نفس کے پروگرام میں حاضر ہیں، اور بندہ نچیز کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور قبلہ عالم قاسم فیضان ربانی شیر ربانی و پیر کیلانی صاحبزادہ والا شان رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری نقشبندی کیلانی اطال اللہ عمرہ بالخیر وحفظہ اللہ تعالی زینت آستانہ عالیہ حضرت کیلے والا شریف، آپ نے حکم ارشاد فرمایا بندہ ناچیز حکم کی تعمیل پہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیر جو حضور سائیوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آپ نے جو میرے ذمہ موضوع لگایا وہ ہے سنت کی اہمیت اور داڑھی شریف کا حکم۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ احباب کو سنا کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس پرفتن دور کے اندر حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اور جو حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام اس کو کیا بشارت عطا فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، فرمایا فقد احبنی، پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے فرمایا ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور حضرات محترم، جس طرح یہ پرفتن دور جا رہا ہے، ہر لمحہ بلمحہ ہزارہاں فتنے نمودار ہو رہے ہیں، حضور آقا کریم علیہ السلام آپ نے ایسے پرفتن دور کے متعلق فرمایا، یہ بہقی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فرمایا کہ جب ہر طرف فتنہ اور فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، خون ریزیاں ہوگی، جب ہر طرف فتنہ و فساد عام ہو چکا ہوگا، اس دور کے اندر جو بندہ میری سنتوں کو
عام کرنے والا ہوگا، میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کو کیا بشارت عطا فرما رہے ہیں؟ فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ مِئَةِ شَهِيدٍ، جو پرفتن دور کے اندر میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، میری سنتوں کو عام کرنے والا ہوگا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں یہ کام کون سا کوئی فرض یا واجب ہے، سنت ہی ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات محترم، جہاں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے بے شمار آقا کریم علیہ السلام نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں سنتوں پر عمل نہ کرنے اور اس کا خلاف کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے وعیدات بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ کنز العمال شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت سیدنا ابن الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اخذ بسنتی فہو منی، جو میری سنت کو اختیار کرے، فرمایا فہو منی، وہ میرا ہے، جو میری سنت کو اختیار کرے فہو منی، وہ میرا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں ہے، جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ تاریخ بغداد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا من خالف سنتی فلیس منی، فرمایا جو بندہ میری سنت کا خلاف کرے، فرمایا فلیس منی، وہ میرے زمرے میں نہیں ہے، جو میری سنت کا خلاف کرے وہ میرے زمرے سے نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، جہاں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی بے شمار بشارتیں عطا کی گئی ہیں، وہاں جو سنت کا خلاف کرتا ہے اس کے لیے وعیدات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم ہیں بھی اہل سنت والے، اگر ہم نہیں سنت پر عمل کریں گے تو کون کرے گا؟ اور سنت پر عمل کرنا یہ صرف ایک عمل ہی نہیں بلکہ اس میں بے شمار فوائد بھی ہیں، بے شمار حکمتیں بھی ہیں۔ ایک علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے سنتیں اور اس کی برکتیں، اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک سنت پر عمل کرنے کے دینی اور دنیاوی کتنے فوائد ہیں۔ تو حضرات محترم، رب کریم کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، شہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک بڑی خوبصورت اور پیاری سنت مبارکہ داڑھی شریف بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک بڑی خوبصورت اور پیاری سنت مبارکہ داڑھی شریف بھی ہے، اور یہ داڑھی شریف سنت انبیاء بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ داڑھی شریف سنت انبیاء بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیمیہ سعادت کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ حضور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی تسبیح ہی یہ ہے، پاکی ہے اس رب کے لیے کہ جس نے مردوں کو داڑھی کی زینت سے نوازا ہے، جس نے مردوں کو داڑھی کی زینت سے نوازا ہے اور عورتوں کو بالوں سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، یہ داڑھی مبارک سنت انبیاء بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ زینت بھی ہے، ایک مومن کے لیے یہ زینت بھی ہے۔ تو حضرات محترم، جہاں یہ داڑھی مبارک سنت مصطفیٰ ہے وہاں اس کا حکم وجوب کا ہے، یعنی جس طرح شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے اس حد کی مقدار تک یہ داڑھی مبارک رکھنا یہ واجب ہے،
اور اس حد سے کم کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور آؤ قرآن و حدیث کے اندر اس کا کیا حکم ملتا ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو کچھ تمہیں نبی کریم علیہ السلام عطا فرمائے اسے لے لو، اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے کملی والے آقا علیہ السلام تمہیں منع فرمائے اس سے باز ہو جاؤ۔ تو حضرات محترم، یہ داڑھی مبارک کملی والے آقا علیہ السلام نے خود بھی سجائی ہے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو رب کریم بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب علیہ السلام حکم ارشاد فرمائے، جو چیز تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور حضور کملی والے آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری در حقیقت رب کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے کملی والے آقا علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی تحقیق اس نے رب کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے داڑھی مبارک کو خود بھی سجایا ہے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو کملی والے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے عمل کرنا، یہ در حقیقت رب کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو حضرات محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام نے داڑھی شریف کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور پہلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، صحیح مسلم کتاب الطہارت کے اندر اور صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب واوفر اللحیۃ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مشرکوں کا خلاف کرو اور مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو کثیر اور وافر کرو۔ تو حضرات محترم، گویا اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے یہ داڑھی شریف بڑھانے کا حکم رب کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور مونچھوں کو کم کرنے کا حکم یہ بھی کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا چلتا ہے، مونچھوں کو اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے اور داڑھی کو بالکل چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم جہاں کملی والے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں حضور علیہ السلام کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہوگا، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، پھر ہی ہم اپنے دعوے میں سچے اور قابل کہلوائے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ فرمایا انحق الشوارب واعف اللحا، نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ تھوڑا سا دھیما کر لیں، لیکچر فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الطہارت کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جزء الشوارب وارخ اللحا خالف المجوس، نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا مونچھیں کٹواؤ اور داڑیاں بڑھنے دو، آتش پرستوں کا خلاف کرو۔ مونچھیں کٹواؤ اور داڑیاں بڑھنے دو، آتش پرستوں کا خلاف کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ داڑھیوں کو چھوٹا کر دینا، مونچھوں کو لمبا کر دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی پر ناز بھی ہے، تو ہمیں حضور علیہ السلام کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ شرح معانی الاثار کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا بالیہود. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ. مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ. حدیث مبارکہ کے ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داڑھیوں کو چھوٹا کرنا یا بالکل ہی شیو کروا دینا اور مونچھوں کو لمبا لمبا کر دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غلام اور امتی بنایا ہے، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالیہ پر ہی عمل کرنا ہوگا. اسی میں دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا تصوا سبالکم ووفروا اسانینکم وخالفوا اہل الکتاب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مونچھیں کاٹو اور داڑھیوں کو کثرت دو، یہود و نصارہ کا خلاف کرو، یہود و نصارہ کا خلاف کرو. حدیث مبارکہ کے ان الفاظ سے پتہ یہ چلتا ہے داڑھیوں کو چھوٹا کرنا یا بالکل شیو کر دینا اور مونچھوں کو لمبا کر دینا یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں مسلمان بنایا ہے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر ہی عمل کرنا ہوگا، اسی میں ہی بھلائی ہے. اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالیہ تھے. آؤ ائمہ کرام اور علماء اعظام اس حوالے سے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں. امام برہان الملہ والدین فرغانی ہدایہ کے اندر فرماتے ہیں داڑھی مونڈنے والے کو سزا دی جائے کیونکہ وہ فعل حرام کا مرتکب ہوا. داڑھی مونڈنے والے کو سزا دی جائے کیونکہ وہ فعل حرام کا مرتکب ہوا. اور امام شمس الائمہ قردری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرد کو حلال نہیں کہ داڑھی کاٹے، مرد کو حلال نہیں کہ داڑھی کاٹے. اور علامہ شہاب خفاجی نسیم الریاض کے اندر فرماتے ہیں داڑھی مونڈنا منع ہے کیونکہ یہ تو کافروں کی عادت ہے. داڑھی کٹوانا اور داڑھی مونڈنا یہ منع ہے کیونکہ یہ کافروں کی عادت ہے. تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالیہ پر عمل کرنا ہوگا. اور ایک حدیث مبارکہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جو بالوں کے ساتھ مثلا کرے یعنی اپنے بالوں کو مونڈ دے، شیو کروا لے، اپنا حلیہ بگاڑے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کے یہاں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. جو بندہ اپنے بالوں سے مثلا کرے یعنی اپنا حلیہ بگاڑے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی صورت بناتے ہیں اور ان عورتوں پر کہ جو مردوں جیسی صورت بناتے ہیں. حضرات محترم آپ سب احباب جانتے ہیں کہ کیا کبھی کسی عورت کے چہرے پر بھی یہ داڑھی دیکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ داڑھی سے زینت عطا فرمائی ہے، تو یہ مردوں کی زینت ہے. تو ہمیں اگر داڑھی منڈوا دیں گے یہ عورتوں جیسی صورت بن جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ ان مردوں اور ان عورتوں پر لعنت ہے کہ جو مرد عورتوں جیسی صورت بناتے ہیں داڑھی کو منڈا کر، اور ان عورتوں پر لعنت ہے کہ جو اپنے بالوں کو چھوٹا کر کے مردوں جیسی صورت اختیار کرتی ہیں. حضرات محترم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ
الفردوس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضور آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے غیر کی سنت پر عمل کرے، حضرات محترم توجہ کیجیے گا، داڑھی کو منڈانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں، ہمارے غیروں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام آپ اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جو ہمارے غیر کی سنت پر عمل کرے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے۔ جو ہمارے غیر کی سنت پر عمل کرے وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے۔ آئیے اب جاننا چاہتے ہیں کہ داڑھی شریف کی مقدار کتنی ہے، داڑھی شریف کی مقدار کتنی ہے۔ شرح مشکات کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ داڑھی ایک مشت تک رکھنا واجب ہے، ایک ہاتھ کی مقدار تک رکھنا واجب ہے، اور جو اسے سنت قرار دیتے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ طریقہ ہے، اس وجہ سے اس کا ثبوت کہ سنت نبوی ہے، جیسا کہ نماز عید کو سنت کہا جاتا ہے حالانکہ ہے وہ واجب ہے۔ تو اس لیے فرمایا داڑھی سنت مصطفیٰ ہے، لیکن جو شرع نے حد مقرر کی ہے اس حد تک رکھنا واجب ہے۔ اور فتح الکریم کے اندر بیان کیا گیا ہے باب الصیام کے اندر کہ داڑھی شریف کاٹنا ایک مشت ایک ہاتھ سے مقدار سے کم ہو جائے ناجائز ہے، جیسا کہ بات مغربیت زدہ لوگ اور ہجڑے وغیرہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا داڑھی شریف کم از کم ایک ہاتھ کی مقدار تک ہونی چاہیے، اس سے کم کرنا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ کم از کم ایک ہاتھ کی مقدار تک رکھنا واجب ہے، اور ایک ہاتھ سے بڑھ جائے اس کو اگر کاٹ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان النبی کانا یاخذ من لحیتہ من عرضها وطولها کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کے بالوں کو عرض اور طول سے لیا کرتے تھے، یعنی جو ایک ہاتھ سے تعداد بڑھ جاتی تھی، مقدار بڑھ جاتی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا بھی یہ عمل رہا، فرمایا یقبض علی لحیتہ ما زاد علی کف کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھی اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہاتھ کی مقدار سے بڑھ جاتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی یہی عمل رہا ہے کہ جب آپ کی داڑھی مبارک ایک ہاتھ سے بڑھ جاتی تھی تو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جو مقدار سے زیادہ ہوتی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس داڑھی مبارک کو جو مقدار سے بڑھ جاتی تھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو ایک ہاتھ کی مقدار سے جو داڑھی بڑھ جائے گی اس کو کاٹنے میں حرج نہیں ہے، لیکن مقدار سے کم کرنا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور جو داڑھی زیادہ ہی لمبی کر دیتے ہیں ان کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ بہت زیادہ داڑھی لمبی کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس پرفدت دور کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو داڑھی شریف کو بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں۔ امام غزالی احیاء العلوم کے اندر اور حضرت ملا علی قاری مرکات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب بھی داڑھی لمبی ہو تو عقل کم ہوگی، جب بھی داڑھی لمبی ہو تو عقل کم ہوگی، یعنی بہت زیادہ لمبی ہو۔ اور رد المختار کے اندر فرمایا ہے، مشہور ہے کہ بہت زیادہ لمبی داڑھی ہونا بے وقوف ہونے کی علامت ہے۔ حضرات محترم غور کر لے کہ ہمیں عمل وہ کرنا چاہیے جتنا کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس مقدار کی حد تک فرمایا
अगर हम मिकदार से कम करेंगे तो फिर भी नाजायज है, हुक्म के खिलाफ है, और मिकदार से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर भी वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए फरमाया कि जो शरा ने मिकदार मुकर्रर की है उस मिकदार की हद तक हमें दाढ़ी शरीफ सजानी चाहिए। और दाढ़ी शरीफ कहाँ से शुरू होती है? आइए जानते हैं कि दाढ़ी शरीफ कलमों के नीचे से, ये कलमे, इनको कनपट्टी भी बोलते हैं। ये जो कानों के साथ ऊपर वाले हिस्से के साथ ये जो हड्डी होती है ना, इसको कनपट्टी बोला जाता है। यहाँ से दाढ़ी शरीफ शुरू होती है और ये दूसरी साइड से कनपट्टी तक ये सारा हिस्सा दाढ़ी में है। और ये कानों पर जो बाल होते हैं ये, और ये रुखसारों पर जो बाल होते हैं, ये दाढ़ी शरीफ में नहीं है। अगर इनको कोई उतारता है उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कनपट्टियों से लेकर इस हिस्से से किसी भी चीज को, किसी भी जगह से बालों को काटना ये नाजायज नहीं है, मिकदार की हद तक जो शरा ने हद मुकर्रर की है। अगर कोई इससे कम करेगा तो फिर नाजायज है। और उसके बाद ये जो बुच्ची है, ये लबों के नीचे ये जो बुच्ची इसको बोला जाता है, ये भी दाढ़ी शरीफ का एक हिस्सा है, इसको भी काटना जायज नहीं है। और इस बुच्ची के साइडों पर ये जो जगह होती है इसको कोठे बोला जाता है। इस हिस्से पर जो बाल होते हैं, कुछ के नहीं होते, कुछ के होते हैं, तो फरमाया इस हिस्से पर जो बाल होते हैं ये भी दाढ़ी शरीफ का ही हिस्सा है, इनको भी काटना जायज नहीं है। तो हज़रात मोहतरम, ये थी दाढ़ी शरीफ की मिकदार। और इस सारे हिस्से में से एक हाथ से मिकदार कम करना ये नाजायज है, हराम है। और हमने मिकदार कहाँ से देखनी है? कुछ लोग जब दाढ़ी शरीफ को पकड़ते हैं तो ये अपनी थोड़ी को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, हालांकि थोड़ी को अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा, मिकदार में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जहाँ से ये चमड़ा खत्म होता है, जहाँ से बाल शुरू होते हैं, वहाँ से मिकदार को नापा जाएगा। उसके नीचे से अगर एक मिकदार, एक हाथ की मिकदार से कम है तो नाजायज है, अगर एक हाथ की मिकदार से ज्यादा है तो उसको काट सकते हैं। ये शरीयत ने एक हद मुकर्रर की है। और कुछ लोग दाढ़ी शरीफ रखते हैं, और एक मसला ये जरूरी है, जो बंदा दाढ़ी शरीफ हद शरा से कम रखता है और जमात करवाता है, नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। जो हद शरा से मिकदार दाढ़ी शरीफ की कम रखता है, हद शरा से जिसकी मिकदार कम होगी उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीम वाजिबुल इआदा है। और कुछ लोग दाढ़ी तो रखते हैं और कुछ लोग जो दाढ़ी नहीं रखते वो दाढ़ी रखने वालों के मुताल्लिक इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक करते हैं। फतावा रिज़विया और जिल्द 22 के अंदर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अशाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया दाढ़ी शरीफ वाले का इस्तेहज़ा करना, मजाक करना, ये कतअन काफिर है ऐसा करने वाला, क्योंकि दाढ़ी शरीफ ये सुनन से है और इसकी सुन्नियत कतई सबूत है। और ऐसी सुन्नत की तहकीर और तौहीन और की उसकी इत्तिबा पर इस्तेहज़ा बिल इजमा कुफ्र है, जैसा कि फ़िक़्ह और इल्म कलाम की किताबों में सराहतन ये मज़कूर है। ऐसा शख्स अगर शादीशुदा है तो औरत उसके निकाह से निकल जाएगी और उसके बाद जो उसकी औलाद होगी वो हराम की औलाद होगी। हज़रात मोहतरम, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। और अगर हज़ूर अलैहिस्सलाम की कोई सुन्नत पर अमल भी करता है तो हमें उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें हज़ूर अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मुख्तसर सी मैं अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आजकल कुछ नौजवान कहते हैं कि दाढ़ी शरीफ ये शादी में रुकावट है, दाढ़ी शरीफ शादी में रुकावट है। हज़रात मोहतरम, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, ये जितने भी उलमा और तलबा बैठे हैं इन सब की दाढ़ी मुबारक चेहरे पर सजी हुई है, क्या इनसे पूछ ले क्या किसी को शादी की रुकावट बनी है? तो ये दाढ़ी शरीफ ये शादी में रुकावट नहीं है,
یہ ہمارے نفس کی خرابی ہے، یہ صرف ہمارا بہانہ ہے۔ اور ایک بات میں چند سال پہلے میرے دوست عالم دین مجھے ایک اپنے دوست کی آپ بیتی بتا رہے تھے، ایک باشرہ آدمی تھا، اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ایک عورت سے محبت ہو گئی، تو وقت گزرتے گزرتے آخر وہ وقت آیا کہ شادی کی بات طے ہو چکی۔ عورت نے کیا کہا کہ تم چند دن کے لیے شادی کے دنوں میں داڑھی کو اتار دو، میری سہیلیاں کیا کہیں گی، میری دوستیں کیا کہیں گی، تو لہٰذا تم شادی کے دنوں میں داڑھی شریف کو اتار دو، بعد میں رکھ لینا، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ آدمی بھی بولا بالا اور نفس کا پجاری تھا، اس نے اس عورت کے کہنے پر اپنی داڑھی کو اتار دیا، منڈ دیا۔ جب اس نے داڑھی کو اتار کر اس نے پیغام بھیجا عورت کی طرف کہ میں نے تمہارے کہنے پر داڑھی کو اتار دیا ہے نعوذ باللہ، تو اس عورت نے آگے سے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ جس نبی علیہ السلام کے صدقے سے تجھے کائنات کی ہر چیز ملی ہے، ہمت، قوت، طاقت اور تمام نعمتیں ملی ہیں، تو اس نبی کا سکا نہیں رہا تو کل کو میرا سکا کس طرح بنے گا؟ لہذا آج سے میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، داڑھی شریف کی سنت مبارکہ، اس پر عمل کرنا بے شمار حکمتیں بھی ہیں، بے شمار فوائد بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس پیاری اور خوبصورت سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔